دیکھیں، جو سیاستدان ہے نا، یہ ریاست کی غلط فہمی ہے کہ سیاستدان، اور وہ بھی ایک مقبول سیاستدان جس کی جڑیں عوام کے اندر ہیں، جس کا بہت مضبوط تعلق ہے اپنے لوگوں کے ساتھ، اس سیاستدان کے ابلاغ کو، اس کی کمیونیکیشن کو ریاست کاٹ سکتی ہے۔ یہ بہت مشکل ہے، یہ ناممکن ہے، یہ کبھی نہیں ہو سکا تاریخ میں۔ آپ اسلامی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کانٹمپریری سیاسی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، یہ کوئی پہلا قیدی نہیں ہے عمران خان کے جس کو کسی ریاست نے یا کسی نظام نے قید کیا ہو۔ تاریخ میں بے شمار ایسے لیڈرز گزرے ہیں، اچھے یا برے، ایک بحث علیحدہ، کہ جن کو اس دور کی ریاست نے یا اس دور کی اسٹیبلشمنٹ نے یا اس دور کے نظام نے ان کو گرفتار کیا، نظر بند کیا، قید میں رکھا۔ لیکن کوئی ایک ایسا شخص نہیں آپ کو ملے گا تاریخ میں، ایک ایسا شخص، میں تاریخ کے طالب علم کے طور پہ دعوے سے کہہ رہا ہوں، کوئی ایک ایسا شخص نہیں ملے گا کہ جس کی آواز باہر نہ نکلی ہو، لوگوں کی آواز باہر نکلی۔ مثلا نیلسن منڈیلا نے واک ٹو فریڈم، شاید جو ان کی آٹو بایوگرافی ہے، وہ انہوں نے جیل میں لکھی، اور انہوں نے جو اس کا اصل مسودہ تھا، وہ مسودہ انہوں نے جیل کے اندر ایک چھوٹا سا باغ تھا، لان تھا، وہاں سے لان کو کھدائی کر کے اس کے نیچے دبا دیا، اوپر مٹی ڈال دی، تاکہ کہیں جیل والوں کو پتہ نہ چل جائے کہ نیلسن منڈیلا اپنی آٹو بایوگرافی لکھ رہا ہے، جیل کے حالات لکھ رہا ہے۔ اور پتہ چل گیا پھر جیل والوں کو کہ یہ کچھ نہ کچھ لکھ رہا ہے، اور پھر جیل سے وہ جو کچھ لکھا انہوں نے وہ ایکسپورٹ کیا گیا جیل سے باہر، اور باہر پہنچ گیا لوگوں تک، آج موجود ہے۔ سو یہ کبھی ممکن نہیں ہو سکا کہ آپ سیاستدان، اور وہ بھی عمران خان جیسا سیاستدان، کہ آپ اس کی آواز کو روک سکیں۔ دیکھیں، اگر میں اسلامی تاریخ سے آپ کو ایک حوالہ دوں، واقعہ کربلا میں جو دیکھیں، جو لیڈر کی کمیونیکیشن ہے نا، وہ آج اس فیصلے سے ایک بات ثابت ہو گئی ہے کہ کمیونیکیشن اصل مسئلہ ہے عمران خان کا۔ جب وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، خود تو نہیں کر سکتا، ظاہری بات ہے، جو لوگ ملنے جاتے ہیں وہ ان کے تھرو کمیونیکیٹ کرتا ہے۔ جب وہ کمیونیکیٹ کرتا ہے، وہ کمیونیکیشن ریاست روکنا چاہتی ہے۔ سو آج کے اس فیصلے میں یہ جو شرط لگائی گئی کہ ہاں ہم آپ کو ملنے کی اجازت دیتے ہیں، شرط یہ ہے کہ باہر آ کے آپ جیل سے باہر آ کے بات نہیں کریں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ ریاست کو ملاقات سے مسئلہ نہیں ہے، ریاست کو مسئلہ عمران خان کے نطق سے ہے، ریاست کو مسئلہ عمران خان کی گفتار سے، اس کی کمیونیکیشن سے۔ جس وقت واقعہ کربلا ہوا، اور جب ایک طرف یزیدی فوج تھی اور ایک طرف امام علی مقام کا لشکر تھا، تو جب امام نے میدان کربلا میں ایک خطاب شروع کیا، وہ خطاب بہت جذباتی تھا، اس خطاب نے یزید کے لشکر پر اثر کرنا شروع کر دیا، اور اس کے لشکر میں بغاوت پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ یعنی جو لشکر یزید کے ساتھ تھا وہ یزید کے خلاف جا سکتا تھا، تو فوری طور پر جو اس کا کمانڈر چیف تھا، اس نے حکم دیا کہ اقطع کلام الحسین، کہ حسین کی کمیونیکیشن کو ڈسکنیکٹ کرو فوری طور پہ۔ اگر یہ بولتا رہا، یہ تو کھلبلی مچ جائے گی یہاں پہ، میرا لشکر میرے خلاف ہو جائے گا۔ تو یہ جو لیڈر کی کمیونیکیشن ہے نا، کسی بھی لیڈر کی دنیا میں، وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے۔ وہ تو خیر بہت بڑی ہستیاں نا، میں تو آپ کو اس دنیا سے لے کے کانٹمپریری ٹائم سے لے کے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلامک ہسٹری میں بھی اگر جائیں تو جو کمیونیکیشن ہے، سو ریاست کو مسئلہ ہی عمران خان کی کمیونیکیشن سے ہے۔ اسی لیے کہا کہ جی عمران خان کی تقریر نہیں چل سکے گی۔ آپ دیکھ لیں 9 مئی کے بعد سے اب 2 سال مکمل ہو جائیں گے، 1 مہینے کا وقفہ ہے بیچ میں 9 مئی میں، تو 2 سال سے عمران خان کی کوئی تقریر، عمران خان کا کوئی عمران خان کی زبان سے کوئی لفظ آپ نے پاکستانی ٹی وی چینلز پر نہیں دیکھا ہوگا۔ عمران خان کی تصویر آپ کہیں نہیں چلا سکتے، اخباروں میں شائع نہیں ہو سکتی۔ اگر پارلیمنٹ میں اس کے ایم این ایز، اس کے سینیٹرز اس کی تصویر لے کر آئیں تو پی ٹی وی کا کیمرہ ان کو دکھائے گا نہیں۔ آصف زرداری نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کیا، محترمہ بے نظیر بھٹو کی تصویر اوپر رکھی روسٹرم پہ، بے نظیر کی تصویر دکھائی جا سکتی ہے، عمران خان کی تصویر سرکاری ٹی وی چینل سے لے کے پرائیویٹ ٹی وی چینلز تک نہیں دکھائی جا سکتی۔
سو یہ ساری وہ کوششیں ہیں کہ کسی طرح سے عمران خان کی آواز اور اس کی تصویر ڈسکنیکٹ کر دی جائے. وہ جو فیض نے کہا تھا نا کہ متائے لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے، کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں میں نے، زباں پہ مہر لگی تو کیا کہ رکھتی ہے، ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں میں نے. تو یہ عمران خان کو پر پابندیاں لگا دیں کہ جی باہر آ کے جیل سے باہر آ کے بات نہیں ہو سکتی، یہ تو بہت معمولی، میرا خیال ہے بہت معمولی سی بات ہے. اس سے بہت بڑے بڑے مظالم ان 3 سالوں میں آپ نے دیکھے ہیں. ابھی آپ دیکھ لیں ان کی پارٹی کے لوگ افطار کرتے ہیں، ان کے افطار پر چھاپا مار دیتے ہیں. جلسہ وہ نہیں کر سکتے. 22 مارچ کو انہوں نے جلسہ کرنا تھا مینار پاکستان پہ، یوم پاکستان 23 مارچ کے سلسلے میں، تو ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ جی ہم نہیں کرنے دیں گے. اس سے پہلے بھی بار بار لاہور میں جلسہ کرنے میں رکاوٹ ڈالی گئی. وہ لاہور ہائی کورٹ میں گئے. ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ انٹیلیجنس کمیٹی کی ایک رپورٹ آتی ہے کہ جی حالات بڑے خراب ہیں، لہٰذا ہم جلسہ نہیں کرنے دے سکتے. ڈیرہ غازی خان میں شہباز شریف نے جلسہ کیا پچھلے مہینے، کیا نا. نارووال میں مریم نواز نے جلسہ کیا، لیکن عمران خان کا جلسہ مینار پاکستان پر نہیں ہو سکتا. سیال کوٹ میں عمر ڈار اور عثمان ڈار افطار کا اہتمام کرتے ہیں. کتنے لوگ آ جائیں گے؟ 200 400 500 1000 لوگ. اس سے زیادہ لوگ تو نہیں آ سکتے نا افطار پہ. 500 800 لوگ اگر آ بھی گئے ہیں کسی کے افطار پہ تو انہوں نے کوئی ریاست پہ قبضہ تو نہیں کر لینا تھا. 500 لوگ تو ایک سیالکوٹ شہر پہ قبضہ نہیں کر سکتے. تو کیا خطرہ ہے ریاست کو؟ جہاں جہاں وہ افطاری کی تقریب کرتے ہیں بیچارے وہ چھاپا مار دیتے ہیں، ان کو افطار نہیں کرنے دیتے. شہری کے وقت چھاپے مار رہے ہیں لوگوں کو. ابھی گجرانوالا سے جو ان کے MNA ہیں عارف مبین جٹ، اگر میں غلط نام نہیں لے رہا، تو ان کے گھر پہ پرسوں سحری کے وقت انہوں نے چھاپا مارا ہے. تو یہ سارے حربے زیادہ سخت حربے ہیں کورٹ کے اس آرڈر کے نسبت کے جی عمران خان سے جو ملے گا وہ باہر آ کے بات نہیں کر سکتا. اچھا وہاں نہیں بات کرے گا تو پارلیمنٹیرینز کو تو آپ نہیں روک سکتے نا. کوئی دنیا کی عدالت پارلیمنٹ کے فلور پر بات کرنے سے کسی کو نہیں روک سکتی. روک کے دکھائے. یہی ڈوگر صاحب روک کے دکھا دیں، ذرا کریں آرڈر. یہی ڈوگر صاحب جنہوں نے آج یہ فیصلہ کیا، یہ آرڈر کر دیں کہ PTI کے پارلیمنٹیرینز قومی اسمبلی یا سینٹ کے فلور پہ بات نہیں کر سکتے. وہاں بات نہیں کریں گے وہ جیل سے باہر نکل کے، وہ پارلیمنٹ کے فلور پہ آ کے بات کر لیں گے. اڈیالہ جیل راول پنڈی میں ہے نا، وہ راول پنڈی میں نہیں کریں گے، وہ اسلام آباد آ کے پریس کانفرنس کر دیں گے. تو ان کے پاس بے شمار طریقے ہیں اپنی بات پہنچانے کے اور عمران خان کا میسج باہر آ کے اس کو ڈسپرس کرنے کے. تو میرا نہیں خیال کہ عدالت اس قسم کے فیصلوں سے اپنے آپ کو ایکسپوز کرے گی. عدالت کے بارے میں یہ تاثر جائے گا کہ اس کے فیصلے کہیں اور سے ڈکٹیٹ ہوتے ہیں. جب عدالتیں اس طرح کے فیصلے دیتی ہیں تو ان فیصلوں کے بارے میں یہ تاثر ابھرتا ہے اور اس تاثر کو آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. تاثر کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا. میں عدالت کے فیصلے کے بارے میں تاثر اپنا سکتا ہوں، آپ بھی اپنا سکتے ہیں، کوئی اپنا سکتا ہے. تو لوگ تاثر لیں گے کہ یہ جو فیصلہ آیا ہے اس کا مطلب ہے اس فیصلے میں کہیں سے کوئی اثر شامل ہے. کیا ٹھیک ہے ان کو ملنے دو، لیکن ان کو یہ کہو کہ یہ باہر آ کے عمران خان سے جو کمیونیکیشن ہے وہ نہیں پہنچائیں گے. یہ ناممکن ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھا. اس کے ساتھ کئی دفعہ تو انہوں نے کیا. جب اکتوبر میں 3 ہفتے تو عمران خان سے ملنے نہیں دیا. جب یہاں SCO کانفرنس چل رہی تھی انہوں نے سیکیورٹی کا بہانہ بنایا کہ جی اڈیالہ جیل پہ حالات خراب ہیں، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، وہاں حملہ ہو سکتا ہے، کوئی شخص کسی قیدی سے نہیں مل سکتا. 3 ہفتے کے بعد کیا ہوا؟ اس نے نومبر میں فائنل کال دی، پورے ملک میں تہلکہ مچ گیا تھا. تو یہ حربے کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. میرا خیال ہے آصف زرداری صاحب کو اب دستبردار ہو جانا چاہیے سیاست سے. ان کا سیاسی وارث موجود ہے، سیاسی جانشین ان کا بیٹا بلاول. یا تو وہ نہ ہو، اور بلاول کی ٹریننگ بھی بہت زبردست کر دی ہے انہوں نے. زبردست سے مراد یہ کہ جو پاکستان کی 3rd ورلڈ ٹپیکل پالیٹکس ہے وہ بلاول کو آ چکی ہے. بیان کیسے بدلنے ہیں بلاول کو آ چکے ہیں. سیاست میں پینترے کیسے بدلنے ہیں بلاول کو آ چکے ہیں. سیاسی کلا بازیاں کیسے کھانی ہیں وہ بھی بلاول صاحب کو آ چکے ہیں. اصول کیسے تبدیل کرنے ہیں وہ بھی بلاول صاحب سیکھ چکے ہیں. سیاسی مفاد کیسے تبدیل کرنا ہے وہ بھی سیکھ چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کیسے معاملات چلانے ہیں وہ بھی بلاول سیکھ چکے ہیں.
تو ساری تربیت تو بلاول نے لے لی ہے. تو اب آپ ٹرانسفر آف پاور کریں, بلاول کو خود مختار کریں اور بلاول کو کرنے دیں سیاست. آپ کے سیاسی جانشین ہے, آپ کا وارث ہے, آپ کا بیٹا ہے, کریں ماشاء اللہ سیاست ضرور کریں. اگر لوگ پسند کرتے ہیں تو سو بسم اللہ. زرداری صاحب اپنا مذاق اڑوائیں گے. آپ دیکھیں ان کے ہاتھوں پہ جو ہے نا وہ راشا طاری ہو چکا ہے. ان کے ہاتھ یوں کانپتے ہیں, بیمار وہ ہیں, چل سکتے نہیں وہ صحیح طرح سے, انرجی ان میں ہے نہیں ہے, آواز میں لکنت آ رہی ہے ان کے, بولتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے ہیں, چلتے ہوئے وہ لڑکھڑاتے ہیں. تو پھر لوگ کیا کریں گے سوشل میڈیا پہ؟ ظاہری بات ہے لوگ میمز بھی بنائیں گے, لوگ مذاق بھی اڑائیں گے, کیونکہ آپ اس حالت میں ہے ہی نہیں کہ آپ ملک کے آئینی سربراہ جو صدر ہوتا ہے وہ کانسٹیٹیوشنل ہیڈ آف دی کنٹری ہوتا ہے, پرائم منسٹر چیف ایگزیکٹو آف دی کنٹری ہوتا ہے. تو جو ملک کا آئینی سربراہ, اتنا کمپلیکس کنٹری ہے ہمارا, اس کے آئینی سربراہ کی اگر صحت اس قسم کی ہو تو اب یہ تو نہیں نا کہ لوگ اس پہ بات نہیں کریں گے. تو ان کو چاہیے کہ وہ دستبردار ہو جائیں. دیکھیں نا آپ جیسے چودھری شجاعت حسین ہے, بول نہیں سکتے وہ صحیح طرح سے, ان کے جسم میں نقاہت ہے, کمزوری ہے, ایکٹیو باڈی نہیں ہے ان کی, جسم حرکت نہیں کر سکتا صحیح طرح سے. اب وہ اگر آگے کھڑے ہو جائیں 23 مارچ کی تقریب میں گئے, میں نے تقریر کرنی ہے, تو لوگ پھر مذاق ہی اڑائیں گے نا بھئی آپ کی حالت کا, کیفیت کا. تو زرداری صاحب اب تقریباً اسی طرف جا رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ دیکھیں ایک اسے کہا جاتا ہے کہ ایوری رائز ہیز اے فال اینڈ ایوری فال ہیز اے رائز. ہر عروج کے بعد نا, یہ لا آف نیچر ہے, ہر عروج کے بعد انسان کو زوال آتا ہے. تو زرداری صاحب نے پاور کلائمیکس دیکھ لیا ہے. وہ خود کہتے ہیں کہ میں پاکستان کا واحد صدر ہوں, کہ جو ابھی انہوں نے پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں واحد شخص ہوں پاکستان کا جس نے 8 دفعہ خطاب کیا پارلیمنٹ سے, پارلیمنٹ سے 8 دفعہ خطاب کیا, کسی اور نے نہیں کیا, آئینی یعنی جو جمہوری صدر ہے. تو ابھی اور کیا اعزاز آپ کو چاہیے؟ اور آپ واحد پاکستان کے سیاستدان ہیں جو 2 دفعہ صدر بنے ہیں, اور واحد پاکستان کے سیاستدان ہیں جن کا جو عرصہ صدارت ہے وہ سب سے طویل ہے. تو اور اب آپ کو کیا چاہیے؟ کون سا سرخاب کا پر اب آپ کو لگ جائے گا؟ تو اب آپ دستبردار ہو, آپ اپنی انجوائے کریں, ریٹائرمنٹ کی لائف انجوائے کریں. آپ دیکھیں نا, میں آپ کو آخر میں بتا دوں کہ جس وقت باراک اوباما کی دوسری مدت صدارت ختم ہو رہی تھی تو انہوں نے افریقن نیشنل کانگریس میں خطاب کیا, اور اس خطاب میں اوباما نے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ میں امریکہ کا سب سے مقبول صدر ہوں, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ امریکہ کے عوام مجھ سے محبت کرتے ہیں, اور میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر میں تیسری دفعہ صدارت کا الیکشن لڑوں تو لوگ مجھے تیسری دفعہ بھی صدر منتخب کریں گے. لیکن لا از لا, اس کے الفاظ ہیں کہ لا از لا, قانون, میرے ملک کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں تیسری دفعہ صدر کا الیکشن لڑوں. حالانکہ اگر میں چاہوں تو میں یہ رولز آف گیم چینج کر سکتا ہوں, لیکن وہ کھلاڑی نہیں ہوتا جو کھیل کے دوران رولز آف گیم تبدیل کر دے اپنے لیے. تو بڑے بڑے لوگ آتے ہیں, سیاست میں آتے ہیں, پاور دیکھتے ہیں, دستبردار ہو جاتے. ایک ٹائم ہوتا ہے آپ کا انجوائے کرنے کا پاور کا, اس کے بعد پھر آپ شرمندگی بننا شروع ہو جاتے ہیں, ندامت بننا شروع ہو جاتے ہیں, اپنے لیے بھی, اپنے معاشرے کے لیے بھی. اس کے بعد پھر پاور جو ہے وہ ایک لت اور نشے کی صورت میں تبدیل ہو جاتی ہے, پھر وہ خدمت کرنے کے قابل نہیں رہتی ہے. آپ رجب طیب ایردوان کو دیکھ لیں, ابھی وہ اپنے سب سے سخت مخالف کے ساتھ وہ کیا کر رہا ہے, اسے گرفتار کر لیا ہے. اس وقت 80 سے زیادہ شہروں کے اندر یا قصبوں میں یا شہروں میں ایردوان کے خلاف مظاہرے ہو رہے ہیں پچھلے 3-4 دن سے, لیکن وہ پاور کو گریب کر کے بیٹھا ہے ایردوان. بہت عروج دیکھا ہے اس نے, وہ ترکی کا عظیم, واقعی صحیح معنوں میں عظیم ترین حکمران ہے, صحیح معنوں میں عظیم ترین حکمران ہے, لیکن پاور کو اس طرح وہ چمٹ گیا ہے کہ اب اس کا بھی زوال ہونا شروع ہو گیا ہے. تو میرا خیال ہے زرداری صاحب کو چاہیے کہ وہ ان کی صحت اجازت نہیں دے رہی ہے, وہ اس کلائمیکس کے اوپر عزت کے ساتھ چلے جائیں تو شاید ان کو لوگ یاد رکھیں گے. ورنہ اگر انہوں نے 2-4 تقریریں اور اس طرح کی کر دیں تو پھر ان کو لوگ شرمندہ کر کے اور رسوا کر کے اقتدار سے باہر نکالیں گے.